الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اہل ایمان اللہ کے فضل اور رحمت سے جب جنت میں داخل ہوں گے تو رب العزت انہیں لا تعداد نعمتوں سے نوازے گا۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ رب العزت اپنے حسن ازل کو بے نقاب کر کے اپنے دیدار سے اہل ایمان کی حسرت مند نگاہوں کو لطف اندوز کرے گا۔ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور اس نعمت سے ایسا لطف پائیں گے کہ اس نعمت کے بعد ہر نعمت کو اس نعمت کے مقابل کم سمجھیں گے۔ رب العزت کے دیدار سے مشرف ہونے کے بعد اہل ایمان ایک اعلان سنیں گے جو رب العزت کی طرف سے ہوگا، جس کا ذکر سورہ یاسین کی آیت نمبر 57 میں کیا گیا۔ سلام قولا من رب الرحیم، کہ بے حد مہربان رب کی طرف سے اہل ایمان کے لیے سلامتی ہے۔ ایسا ہی سورہ احزاب کی آیت نمبر 44 میں بھی ذکر ہے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ اس آیت کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی دیدار سے مشرف ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام سنیں گے، یہ اعلان سنیں گے، سلام، تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ جمال الہی کو دیکھنے کے بعد اہل ایمان جب آپس میں ملیں گے تو بوقت ملاقات ان کے کلام کا آغاز سلام سے ہوگا، یعنی وہ السلام علیکم ایک دوسرے کو کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سلامتی کی نوید خوشخبری سنائے گا۔ اس کا مطلب ہمارے مفسرین نے یہ فرمایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان کو یہ خوشخبری دی جائے گی کہ اب تمہیں ہر طرح کی ظاہر اور باطن کی آفات سے سلامتی ہے، اب تمہیں دائمی عزت ہے، ذلت اور رسوائی سے سلامتی ہے، اب تمہارے لیے دائمی بقا ہے، فنا سے ختم ہو جانے سے سلامتی ہے، اب تمہیں دائمی طور پر صحت ہے، مرض سے اور ہر طرح کی بیماری سے سلامتی ہے، اب تمہیں دائمی طور پر غنا ہے، خوشحالی ہے، فقر سے، پریشانی سے، تنگ دستی سے تمہیں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ یہ ساری خوشخبریاں اس آیت کے معارف کے سمندر میں موجود ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے مشائخ کرام اس آیت مقدسہ کی خوبصورت معنی سے محبت رکھتے ہوئے اس آیت کا ورد کرتے تھے اور اپنے عقیدت مندوں کو اس آیت کے ورد کی تلقین فرماتے تھے، کیونکہ اس آیت میں سلامتی کی خوشخبری ہے۔ وہ مالک اپنے بندوں کو آخرت میں سلامتی بخشے گا اور دنیا میں بھی جسے چاہتا ہے سلامتی دیتا ہے۔ اس آیت کا ورد کرنے والا دراصل رب العزت کے حضور یہ درخواست کرتا ہے کہ مالک مجھ پر بھی سلامتی کی نگاہ فرما دے۔ اس لیے مشائخ کرام اپنے عقیدت مندوں کو اس کے وظیفے کی تلقین فرماتے، اور مشائخ کرام نے فرمایا کہ آپ نماز کے بعد 21 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھا کریں، تاکہ اس آیت کے خوبصورت مضمون سے دنیا میں بھی فیض یاب ہوں اور اس آیت کی برکت سے کل قیامت بھی اس سے فیض یاب ہوں، اس سے مستفید ہوں اور اس کی برکتوں سے داخلہ جنت حاصل ہو۔